واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی ایک بنیادی پہچان ہے کہ جس پر تقریباً 200 احادیث مبارکہ اور 100 آیات قرآنی شاہد ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ عہد رسالت سے لے کر آج تک سینکڑوں بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی کسی ڈاکو نے تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو غیور مسلمانوں کی تلواریں اس کی طرف لپکیں اور اس کو جہنم واصل کیا۔ سرزمین ہندوستان میں انگریز کے ایمان شکن دور میں جب اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھی، اس دور میں اسلام پر کاری ضرب لگانے کے لیے ایک جعلی نبوت کی بھیانک سازش تیار کی گئی۔ چنانچہ مرزا قادیانی جہنم مکانی، اس نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا تو غیور مسلمانوں کی تلواریں اس کی طرف لپکیں اور مسلمان اس کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے دونوں گروہ قادیانیوں اور لاہوریوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہوئے پاکستان کی آئین کے شق 260 کے اندر اس کا مستقل اندراج کیا، لیکن اس کے باوجود قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے باوجود وہ شعائر اسلامی کا مسلسل استعمال کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ مرزا قادیانی جہنم مکانی کو اپنا نبی اور رسول کہتے۔ مرزا قادیانی جہنم مکانی کی بیوی کو ام المومنین اور اس کے دوستوں کو صحابہ، قادیان کو مکہ اور رغوہ کو مدینہ کہتے، اور مرزا قادیانی جہنم مکانی پر اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن کا نام دیتے۔ چنانچہ 26 اپریل 1984 نے امن و امان کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت قادیانیوں کو شعائر اسلامی کے استعمال سے قانونا روکا گیا۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B اینڈ 298C کے تحت کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اپنے مذہب کی تبلیغ و تشہیر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اسلامی شعائر اسلامی کا استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں 3 سال قید اور جرمانے کا مستحق ہوگا۔ قادیانیوں نے لندن میں بیٹھے اپنے نام نہاد خلیفہ کے حکم پر اس آرڈیننس کی خلاف ورزی کی اور پورے ملک کے اندر شاعر اسلامی کی توہین کی، اور اس آرڈیننس کے خلاف بھرپور مہم چلائی، جس کے نتیجے میں ملک کے تقریباً اکثر شہروں میں لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد قادیانی قیادت نے اس آرڈیننس کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کیا، تو وفاقی شرعی عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد جج صاحبان نے متفقہ طور پر اس آرڈیننس کو قانون کے مطابق درست قرار دیا
اور اپنے 200 سے زائد صفحات میں لکھے تاریخی فیصلے میں کہا کہ قادیانی یہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے، اور اس بات کو خود ان کا رد عمل خوب واضح کرتا ہے، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور یہ ایک الگ امت ہیں، اور مسلمان ان کو کافر کہتے ہیں۔ اب ان میں سے امت مسلمہ کے افراد کون ہیں اور امت مسلمہ کے افراد کون نہیں ہیں، یہ سوال باقی رہا، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر برطانوی ادارے کے موجود نہ ہونے کی بنا پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، لیکن اسلامی ریاست کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جو ایسے مسائل کو حل کر سکے، لہذا اب کوئی مشکل درپیش نہیں۔ اس کے بعد قادیانی قیادت نے اس آرڈیننس کو چاروں صوبوں کی ہائی کورٹس کے اندر چیلنج کیا۔ چاروں صوبوں کی عدالتوں نے اس فیصلے کو دونوں طرف سے سنا، ان کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ یہ آرڈیننس قانون کے مطابق ہے، لہذا قادیانیوں کو آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم کرتے ہوئے شاعر اسلامی کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد قادیانی قیادت نے ان تمام فیصلوں کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے فی بینچ نے اس فیصلے کی مفصل سماعت کی، دونوں طرف سے دلائل دیے گئے، ان دلائل کو لکھا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اسی طرح وہ اپنے مرزا قادیانی کو نبی نہیں کہہ سکتے اور اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اسی طرح اس کے دوستوں کو صحابہ کرام نہیں کہہ سکتے، اور اسی طرح اسلامی شاعر کا استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت کے اندر وہ جرمانے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، قادیانیت کے خلاف اعلیٰ عدالتوں کے ان تاریخی فیصلوں سے ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس یہ صرف قانون کے مطابق نہیں بلکہ یہ ملک عزیز کے امن و امان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اب اعلیٰ عدلیہ کے ان سارے فیصلوں کی موجودگی میں کسی ذی شعور آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ حکومت سے اس قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرے۔ اس قانون کے خاتمے کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قادیانیوں کو شاعر اسلام کی کھلی چھٹی دے دینا اور مسلمانوں کی مذہبی جذبات سے کھیلنا۔ قادیانی اور ان کے معاونین یہ بات کان کھول کر سن لیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ یہ ملک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے، یہ کسی بے دین سیکولر اور قانون شکنوں کی جاگیر نہیں کہ وہ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ہم ان سے صاف صاف کہتے ہیں کہ تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، تمہارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ تم واپس اپنے آقاؤں کی گود میں چلے جاؤ، نہ تمہارے یہاں عزائم اور مقاصد پورے ہوئے ہیں اور نہ انشاءاللہ ہم پورے ہونے دیں گے۔